السلام علیکم ویورس، اشرف سیل یوٹیوب چینل میں ہمارا آج کا موضوع یورپی یونین ہے اور اس کے ساتھ سارک کا فیوچر ہے۔ یورپی یونین جو ہے یہ ایک گروپ ہے یورپ کے 27 ممالک کا، اور اس گروپ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کے یہ ملک سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے اور سلامتی کے معاملات پر ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کریں۔ یہ سوچ ان ممالک میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پیدا ہوئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار جو دوسری جنگ عظیم ہے، اس میں یہ ملک جون سے تھے، یہ سارے کے سارے ملک ایک طرح سے اس میں شامل بھی ہوئے اور ایک دوسرے کے حریف بھی تھے۔ خاص طور پر اگر ہم جرمنی کی بات کریں اور انگلینڈ کی بات کریں تو ایک طرف جرمنی تھا اور اس کے مقابل میں انگلینڈ تھا۔ اسی طرح سے فرانس ایک الگ پارٹی کی شکل میں تھا۔ اور اگر ہم اس خطے کی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ سارے ملک ایک دوسرے کے ساتھ وحشیوں کی طرح سے، دشمنوں کی طرح سے، بلکہ بھیانک اور بدترین دشمنوں کی طرح سے لڑتے رہے ہیں۔ انگلینڈ، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم، جتنے بھی یہ ملک ہیں، آسٹریا، اور آسٹریا میں تو ظاہر ہے وہ ہٹلر بھی پیدا ہوا وہاں پہ۔ لیکن ایک لمبی لڑائی کے بعد، خون ریزی کے بعد، معاشی تباہی اور بربادی کے بعد یورپ کے ملکوں نے یہ سوچا کہ انہیں اپنی اکانومی پر توجہ دینا ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی بجائے سیاسی معاملات میں، اقتصادی معاملات میں، سماجی معاملات میں، سلامتی کے معاملات میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی۔ اور 1993 میں ان ملکوں نے اس سوچ کو عملی شکل دے دی۔ 1993 میں، یہ ہے نومبر 1 1993، جب یورپی یونین باقاعدہ ایک آپ کہہ لیں کہ بلاک کی شکل میں سامنے آیا، اور 1993 سے آج 2025 ہے، یورپی یونین دنیا کا ایک مضبوط بلاک ہے۔ یورپی یونین نے ایک دوسرے کو جو ویزا تھا اس کو فری کر دیا، ایک دوسرے ملک میں انٹری فری کر دی، اپنا ایک آپ کہہ لیں کہ سکہ یا اپنی کرنسی کو انٹروڈیوس کرایا جسے یورو کا نام دیا گیا۔ یورپی یونین نے جو اس کے 27 ملک ہیں اس میں طاقتور ملک بھی موجود ہیں، جیسے جرمنی ہے اور فرانس ہے یا اٹلی ہے یا دیگر ممالک ہیں، اسکینڈینیوین کے ممالک ہیں جو ان سے، اور کمزور ملک بھی ہیں معاشی طور پر، یونان جیسے ملک بھی ہیں، اور اسی طرح سے لگزمبرگ جیسے ملک بھی ہیں۔ ان ملکوں کے انہوں نے سپورٹ بھی دی، اور نو ڈاؤٹ کہ اس وقت جو یورپی یونین کی کرنسی ہے یورو، وہ دنیا کی ایک مضبوط ترین کرنسی ہے، ڈالر کا مقابلہ کر رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ اس کا آپ کہہ لیں اس کی اسٹرینتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ یورپی یونین نے اپنی ایک پارلیمنٹ بھی بنائی اور اس میں اپنے پولیٹیکل ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ شروع میں یورپی یونین میں انگلینڈ شامل تھا، لیکن 2020 میں انگلینڈ جو تھا اس نے ایک بریگزٹ جو وہاں پہ انہوں نے اپنے اندر ریفرینڈم کرایا، اس کی وجہ سے وہ یورپی یونین سے باہر چلے گئے۔ لیکن یہ باقی ملک جون سے ہیں وہ دنیا میں ترقی کی، امن کی، سلامتی کی، ڈیموکریسی کی اور باہمی ہم آہنگی کے ساتھ مل کر چلنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ 2012 میں دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے ایک نمایاں کردار ادا کرنے پر یورپی یونین کو کیا سے کہتے ہیں نوبل پیس پرائز بھی مل چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے خطے کی طرف۔ ہمارا جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا، اس میں پرومیننٹلی 8 بڑے ملک ہیں جن کو ہم اس وقت سگنیفیسنٹلی جن کا ذکر کر سکتے ہیں: افغانستان، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، میانمار، بھوٹان، مالدیو اور سری لنکا۔ یہ جو 8 ملک ہیں، ان ملکوں کے درمیان بھی ایک سوچ پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی اپنی سیکیورٹی کے اوپر، اپنی ٹریڈ اکانومی کے اوپر، اپنے سوشل ایشوز کے اوپر، اپنے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ایشوز کے اوپر ایک ہم آہنگی قائم کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے انہوں نے 1985 میں، یعنی 8 سال پہلے، یورپی یونین سے 8 سال پہلے ایک پلیٹ فارم اسٹیبلش کیا جس کا نام سارک تھا۔ بنگلہ دیش نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے بنگلہ دیش کے ضیاء الرحمان، ان کا ایک بڑا رول تھا۔ پاکستان اس میں شامل ہوا، انڈیا بھی شامل ہوا، سری لنکا
اور اس کے بعد نیپال اور بھوٹان اور مالدیپ سارے شامل ہوئے. میں نے غالباً جو پہلے 8 ملکوں کا نام لیا اس میں نیپال کا نام آئی تھنک سو میں نے شامل نہیں کر سکا تھا. سو نیپال از آلسو ون آف دا کہہ لیں کہ فاؤنڈنگ ممبر اور کنٹری آف سارک. لیکن سارک کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ سارک آج 2025 میں ایک طرح سے ایک معطل اور بکھرا ہوا پلیٹ فارم ہے. انڈیا والے شور میں جاتے ہیں کہ ہم نے بیمسٹیک بنا دیا. بیمسٹیک ایک اور تنظیم انہوں نے قائم کر دی جو کہ آپ کہہ لیں کہ فارن ایسٹ کے کنٹریز کے اوپر انہوں نے آپس میں ریلیشن کے لیے بنائی. لیکن اس کو کیا معاملہ بنا؟ سارک کو کیوں نہیں چلنے دیا جا رہا؟ اس میں کیا رکاوٹیں ڈالی گئی؟ اور رکاوٹ وہی تھی، پرابلم وہی تھا کہ ایک بالادستی کا جنون اور اپنی سپر میسی کی ایک عجیب و غریب خواہش اور توسیع پسندی کا رویہ اور رجحان. آپ آنیسٹلی دیکھ لیجئے گا کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. کل رات پاکستان نے 45 ٹیررسٹ مارے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور 19 پاکستان کی فوج کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. آپ چیک کریں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور کون کر رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ 5 اگست یہ جو 2019 کو ایک واردات ہوئی، اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کہاں پہ کھڑا ہے؟ اقوام متحدہ نے 1949 میں جو ایک متفقہ قرارداد منظور کی کشمیر کے لیے، وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ اسی طریقے سے اس سب کانٹیننٹ کو اس وقت موسمیاتی تغیرات کا سامنا ہے. کم از کم یہ ملک اس پر بھی اکٹھے نہیں ہو پا رہے ہیں. سیکیورٹی چیلنجز ہیں، فوڈ غذا کے چیلنجز ہیں. یورپی یونین جون سی ہے اس کے پاس کوئی آپ کہہ لیں کہ اس کے کوئی 4.5-5 کروڑ کے قریب لوگ ہیں ٹوٹل یورپی یونین میں، جو شاید کراچی اور دلی کی آبادی کو اکٹھا کر لیا جائے گا تو اتنی بن جائے گی. یہ جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس میں 2.25 ارب لوگ ہیں. اتنا ہی بڑا، اس سے کہیں بڑا رقبہ ہے یورپ سے، اگرچہ سب کانٹیننٹ ہے اور وہ کانٹیننٹ ہے. وسائل بھی اس سے زیادہ ہیں، معدنیات بھی اس سے زیادہ ہیں، ایگریکلچر بھی تگڑی ہے اس سے، فشریز ہیں، مائنز ہیں، اپنا کہہ لیں کہ سمندری بیش پناہ حدود ہیں. لیکن اتفاق نہیں ہے. ان لوگوں نے اپنے ماضی سے، ماضی کی لڑائیوں سے، جنگوں سے کچھ نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا. آج بھی انڈیا جون سا ہے اسلحہ خریدنے کا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. آج بھی بنگلہ دیش اور پاکستان اور سری لنکا اور مالدیپ اور نیپال اور بھوٹان اور میانمار، ایون افغانستان میں انڈین نیگیٹو ایئر انٹرفیرنس موجود ہے. اس کو ریسرچ آپ لوگ کر لیں. اس خطے کا بڑا ملک ہونے کی حیثیت سے انڈیا کو چاہیے یہ تھا کہ اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنی معیشت کو، اپنے جسے کہہ لیں کہ وسائل کو اس خطے کی ترقی کے لیے خرچ کرتا. اس خطے کے جو درینہ مسائل ہیں جیسے کشمیر ہے، ان کو ایڈریس کرتا ان کی روح کے مطابق، وہاں کے لوگوں کے مطالبات اور تقاضوں کے مطابق. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ اس حد تک اس کے اندر بددیانتی ہے کہ کرکٹ جیسا کھیل جو پیس کا کھیل ہے، جس کی ایک اسپرٹ ہے، کرکٹنگ اسپرٹ ہے جس کی ایک، جب ہم کہتے ہیں نا دا کرکٹ، تو دیٹ مینز وہ لوگ یا کرکٹ کے ساتھ وابستہ وہ لوگ ہیں جو امن کو چاہتے ہیں، جو پیس کو چاہتے ہیں. ہم نے یہاں پر بھی کانفرنٹیشن نہیں چھوڑی کہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا، ہم نے یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا. اور خطے کے اندر جو ٹیررزم ہے اس کی روٹس کہاں پہ جا رہی ہیں اور کہاں سے نکل رہی ہیں اور کہاں سے آ رہی ہیں، یہ سارے ایسے مسائل ہیں جس نے اس خطے کو تمام تر وسائل اور قوت اور طاقت اور مواقع ہونے کے باوجود مجموعی طور پر پسماندگی کا شکار کر رکھا ہے. انڈیا جو مرضی کرتا رہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کی چوتھی بڑی اقتصادی طاقت بنا لے یا تیسری بڑی اقتصادی طاقت بنا لے، لیکن ایسی اقتصادی طاقت کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خطہ جو ان سے غربت میں گم ہے اور غرق ہے. حتیٰ کہ خود انڈیا کے اراؤنڈ 80% لوگ جو ان سے ہیں وہ خط افلاس کے ارد گرد زندگی گزار رہے ہیں. کیا فائدہ ہے اس ترقی کا؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی معاملات ہیں، ابھی بھی ٹائم ہے. فہم و فراست کا مظاہرہ کیا جائے، دانش مندی کا مظاہرہ کیا جائے، دور اندیشی کا مظاہرہ کیا جائے، مسائل کو ایڈریس کیا جائے اور ان سے نکلنے کی کوشش کی جائے.
اور اس خطے کے عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ ترقی کی طرف جا سکیں، خوشحالی کی طرف جا سکیں، بے یقینی کے ماحول سے نکل سکیں۔ اس خطے کے عوام کا بھی اتنا ہی حق ہے ایک بھرپور اور ایک شاندار زندگی گزارنے کا جتنا یورپی یونین کے لوگوں کا حق ہے، یا جتنا انگلینڈ کے لوگوں کا حق ہے، یا یو ایس اے کے لوگوں کا حق ہے، یا آسٹریلیا یا جاپان کے لوگوں کا حق ہے۔ اس خطے کے لوگوں کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے، اور یہ تب بھی ہوگا جب اس خطے میں موجود توسیع پسند قوتیں جو ہاکس ہیں وہ اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔